بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار بھنڈی پیاز کی سبزی، جس سے تیار کیا جائے گا سرسوں کے تیل میں بالکل نئے طریقے سے۔ نہ ہی بھنڈی کا کلر خراب ہوگا اور نہ ہی بھنڈی لیس کرے گی۔ بھنڈی کا ایک ایک دانہ مسالے سے الگ ہوگا۔ اس سبزی میں ہربل اور سوڈ مسالوں کا استعمال کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے بنانے کا یہ طریقہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا۔ اس کی تیاری کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک کڑھائی، اور اس میں ہم ڈال دیں گے سلائس میں کٹی ہوئی پیاز۔ پیاز کا زیادہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ بغیر آئل اور گھی کے ہم نے مسلسل چمچ کا استعمال کرنا ہے اور فلیم کو سلو رکھیں گے۔ اتنی دیر تک پیاز کو پکنے دیں گے کہ پیاز میں جو نمی ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ ابھی ہم نے تمام پیازوں کو کڑھائی سے نکال کے الگ کر لینا ہے۔ اب اسی کڑھائی میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی بھنڈی۔ 1 کلو بھنڈی لی تھی، اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد ہم نے بھنڈی کو خشک کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی کٹنگ کی ہے۔ کٹنگ جو ہے وہ بھنڈی کی بہت زیادہ بڑی نہیں کرنی، ہمیں چھوٹی کٹنگ چاہیے۔ ابھی ہم نے تمام بھنڈی کو سٹیم پہ پکنے دینا ہے، سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پیاز کو پکا لیا ہے۔ بھنڈی میں جو نمی ہوتی ہے، اسی نمی کی وجہ سے اس میں لیس پیدا ہوتی ہے، اور اس لیس کو ہم نے مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں جی اس کی اسپیشل تیاری کی جانب۔ تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے 1 کپ سرسوں کا تیل، جسے بہت ہی اچھے طریقے سے جلا لیا ہے۔ اسی تیل میں ڈال دیں گے کٹا ہوا لہسن اور ادرک، اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے کچھ ہربل مسالے، جس میں ہم لیں گے آدھا چمچ اجوائن، آدھا چمچ سونف، اور کسوری میتھی کا لازمی استعمال کریں گے تاکہ یہ بھنڈی پیاز جو ہیں وہ ذوق ہضم ہو جائیں۔ نمک لیں گے حسب ضرورت، اور 2 چٹکی لیں گے چکن پاؤڈر یا چائنیز نمک۔ ابھی ہم نے تمام مسالوں کو پکنے دینا ہے تاکہ لہسن کا جو کلر ہے وہ براؤن ہو جائے اور مسالوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ جو ہی خوشبو آنا شروع ہوگی تو ہم اس میں ڈال دیں گے 1 کپ بھر کے دہی۔ دہی کے ساتھ ہی کچھ مسالوں کا استعمال کریں گے، جس میں ہم لیں گے لال مرچیں حسب ضرورت، اور ہلدی لیں گے آدھا چمچ۔ تمام مسالوں کو ہم نے دہی کے ساتھ اتنی دیر تک پکنے دینا ہے کہ دہی کا پانی جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ تری جو ہے وہ اوپر آ چکی ہے اور مسالے میں دانہ بن چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسالہ پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے۔ اب اسی مسالے میں ڈال دیں گے سٹیم کیا ہوا پیاز، اور تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے۔ ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے کٹا ہوا سوکھا دھنیا 2 چمچ بھر کے۔ پسے ہوئے دھنیے کا استعمال نہیں کرنا۔ اسی مسالے میں ڈال دیں گے سٹیم کی ہوئی بھنڈی۔ بھنڈی کا آپ کلر چیک کر سکتے ہیں، اور یہ بھنڈی 50% تک نرم ہو چکی ہے۔ ہری مرچوں کا استعمال کریں گے، اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے کچھ کٹی ہوئی مرچیں، جن کے بغیر بھنڈی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تمام سبزیوں کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے مسالے میں مکس کر دیں گے۔ بہت زیادہ چمچ کا استعمال نہیں کرنا۔ بغیر ڈھکن کے بھنڈی پیاز کو ہم پکنے دیں گے۔ بھنڈی پیاز کی یہ سبزی بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ذائقے دار مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے۔ بھنڈی کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں، بھنڈی کا دانہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ بھنڈی پیاز کی یہ سبزی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کا پیار ہی ہماری سپورٹ ہے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔